اب وہ دوسرا شہر تعمیر کرنے جا رہا ہے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان پل جو بناتا ہے وہ ٹائم سے بناتا ہے، وقت سے بناتا ہے۔ اب اس شہر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ زینو چلا گیا ایک پہاڑ پر، ایسے پہاڑ پر جس پر بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے اور اس کے نیچے وقت جو ہے وہ جم جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ یہاں یہ کہانی ایک لمحے کے لیے آپ پاس کر دیں اور آگے جب کہانی شروع ہوتی ہے تو یہ 20ویں صدی کی شروعات ہوتی ہے۔ ناول نگار یا مصنف دو کرداروں کا تعارف کرتا ہے، ایک کا نام تحسین ہوتا ہے، دوسرے کا نام بریٹل ہوتا ہے۔ بریٹل کا تعلق سویڈن سے ہوتا ہے، اس کا باپ والد صاحب جو ہوتا ہے وہ یہاں پاکستان میں سویڈن کا سفیر ہوتا ہے، ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تحسین جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہندوستان کے علاقے امرتسر سے ہوتا ہے۔ دونوں اسلام آباد کے ایک انٹرنیشنل اسکول میں کلاس فیلوز ہوتے ہیں۔ اسکول سے فراغت کے بعد بریٹل چلا جاتا ہے اپنے سویڈن، اور تحسین جو ہوتا ہے یہ اپنے شہر ٹیکس میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تحسین کا والد بہترین مجسمہ ساز ہوتا ہے، وہی مجسمہ سازی جو ہوتی ہے تحسین کو وراثت میں ملتی ہے، یعنی تحسین بھی ایک مجسمہ ساز ہوتا ہے۔ کچھ وقت بعد بریٹل جو ہوتا ہے وہ جب واپس ٹیکس آتا ہے تو ایک سائنسدان کی صورت میں واپس آتا ہے۔ اس کی جتنی بھی خدمات ہوتی ہے ایک دنیا اس کی معترف ہو چکی ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ نے بریٹل کو عالمی شہرت دی ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ نے تمام ممالک کو اس بات کا پابند کیا ہوتا ہے کہ بریٹل جہاں پر بھی جائے گا اس کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے گا، اور اس کو اتنی سیکیورٹی دی جائے گی جتنی کہ ایک امریکن صدر کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی حفاظت کے لیے ایک مصنوعی سیارہ بھی نصب کیا جاتا ہے جو اوپر سے اس کی نگرانی رکھتا ہے۔ یہ جب آ جاتا ہے ٹیکسلا تو اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام ایوا ہوتا ہے۔ 3 کردار ٹوٹل ہو گئے، ایک بریٹل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکی ایوا، اور ایک تحسین جو ٹیکسلا میں موجود ہے۔ جب یہ ٹیکسلا پہنچ جاتے ہیں دونوں جہاز میں تو وہ تحسین کو بتاتے ہیں کہ 21ویں صدی شروع ہونے والی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیو ایئر نائٹ پارٹی جو ہے وہ کیٹو کی جو پہاڑ ہے وہاں پر منائیں۔ تحسین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں۔ تو نیو ایئر نائٹ پارٹی منانے کے لیے تینوں بریٹل کے بنائے گئے جہاز میں چلے جاتے ہیں کیٹو کے پہاڑوں کی طرف۔ وہاں بریٹل جو ہوتا ہے وہ جہاز سے ایک کمرہ بناتا ہے جس کے لیے مصنف یا ناول نگار نے غیبی کمرے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ اس کمرے میں یہ تینوں بیٹھ جاتے ہیں اور بریٹل جو ہوتا ہے وہ اس کمرے کو ایک ریموٹ کے ذریعے سے کنٹرول کرتا ہے۔ اس ریموٹ میں مختلف لائٹس ہوتے ہیں، جس میں ایک لائٹ جو ہوتا ہے زرد لائٹ، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں نیچے جو ہے گوشت موجود ہے۔ ایک جگہ سے گزرتی ہوئی یہ ہوا میں اس طرح حرکت کرتی ہے۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے تحسین دیکھ لیتا ہے کہ اس ریموٹ پر وہ جو روشنی ہے وہ روشن ہو گئی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ یہاں نیچے گوشت کا کچھ حصہ ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ زینو پہاڑوں میں گیا تھا، یہ بیسیکلی انہی پہاڑوں پر ہوتے ہیں جن کے نیچے زینو موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان برف کے اندر موجود ہے۔ بریٹل جو بھی سائنٹسٹ ہوتا ہے اس کی دلچسپی اس چیز میں بڑھ جاتی ہے، وہ اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ جو شخص برف کے اندر جو منجمد ہے اس کے ساتھ برف کا رویہ جو ہے وہ بڑا دوستانہ ہے۔ اس نے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو یہ لوگ اس حصے کو، برف کے اس حصے کو شعاعوں کے ذریعے الگ کر کے جہاز میں لے کر ایک جزیرے پر لے جاتے ہیں اور وہاں ایک لیبارٹری تنظیم کرتے ہیں جس میں 12 لوگوں کی ٹیم کو ہائر کیا جاتا ہے اور برف کے اس ٹکڑے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد برف کے اس ٹکڑے کو شعاعوں کے ذریعے، ریز کے ذریعے وہ زینو کی لاش سے ہٹایا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بالکل لاش ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً رات کا وقت ہوتا ہے کہ بریٹل اور تحسین جو ہوتے ہیں وہ سستانے کے لیے ذرا باہر آ جاتے ہیں، اور ایوا جو ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، لیبارٹری میں رہ جاتی ہے۔ لیبارٹری میں یہ کھڑی ہوتی ہے اس طرح دروازے کے ساتھ، پیچھے سے ایک آواز آتی ہے اور عربی میں اس سے پوچھتی ہے وہ آواز کہ مجھے پانی چاہیے۔
میں نے ایوا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ماہر لسانیات تھا. ان کو وہ عربی میں پوچھتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے. ایوا چونکہ عورت تھی, ایک لڑکی تھی, وہ جب ویسی بھی لاش سے ڈری سہمی ہوتی ہے, وہ جب پیچھے سے اس لاش کی آواز سن لیتی ہے تو بہت حیران ہوتی ہے. وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ کوئی جواب نہیں دے پاتی. وہ جو زینو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو زبان بول رہا ہوں یہ لڑکی سمجھ نہیں پا رہا ہے. وہ دوسری زبان میں بولتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے. ایوا پھر نہیں سمجھتی ہے, لیکن اپنی حیرانی کی وجہ سے جو ہے وہ بول نہیں پاتی, جواب نہیں دے پاتی. کچھ وقت بعد وہ پھر تیسری زبان میں کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے. تو کچھ وقت وہ سمجھ جاتی ہے اور اس کو پانی دیتی ہے. کچھ وقت بعد تحسین اور بیٹر بھی آتے ہیں. وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ زینو جو ہے وہ زندہ ہوا ہے, بہت خوش ہوتے ہیں. زینو جب زندہ ہو جاتا ہے 2500 سال بعد, 2500 سال گزر چکے ہوتے ہیں. اس دوران یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زینو کو ان 2500 سالوں میں سائنس نے جتنی ترقی کی ہوتی ہے وہ سارا کچھ جو ہے زینو کو بتا دیتے ہیں. زینو تمام باتیں جو ہے بڑے آرام سے سن لیتا ہے. ایک بات پر وہ بہت حیران ہوتا ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ساکن نہیں ہے, یہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے, سورج جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے. اس کے بعد یہ زینو کو بٹھا کر ایک کشتی میں روانہ ہو جاتے ہیں چائنا کی طرف. لیکن جیسے ہی یہ چائنا کے نزدیک یا قریب ہوتے ہیں, زینو اپنے سر کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ شور ہے, میں یہ شور برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ وہاں پر آبادی زیادہ ہے, دنیا کی سب سے زیادہ آبادی ہے. تو یہ لوگ پھر کشتی کا رخ موڑ کر جنوب مشرق کی طرف نکل جاتے ہیں. جنوب مشرق کی طرف جاتے ہوئے زینو ایک جگہ بریٹل اور تحسین سے کہتا ہے کہ اس جگہ کی کشتی روکتے. وہ غوطہ لگاتا ہے سمندر میں, جب نیچے چلا جاتا ہے واپس آتا ہے اور بریٹل اور تحسین سے کہتا ہے کہ یہاں میں نے 2500 سال پہلے سونے سے لدی ایک کشتی جو ہے وہ رکھی ہوئی دفن کی ہے. اب یہ بات جیسے ہی وہ بریٹل کو بتاتا ہے, بریٹل کی حفاظت پر معمول جو سیارہ ہوتا ہے جسے امریکہ سے کنٹرول کیا جاتا ہے, وہاں یہ بات چلی جاتی ہے. امریکہ کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ 2500 سال پہلے کا ایک شخص زندہ کیا گیا ہے اور اس میں ایک کشتی جو ہے سونے سے لدی کشتی وہ سمندر کے نیچے دفن کی ہے, تو وہ فوراً زینو کی نگرانی بھی شروع کر دیتے ہیں. زینو اس کے بعد چلا جاتا ہے, ایک عالمی مالیاتی اداروں کی کانفرنس ہوتی ہے, وہاں چلا جاتا ہے. وہاں اس کی ملاقات ایک ماہر معاشیات سے ہوتی ہے جس کا نام پال ہوتا ہے. پال سے یا پال کے ساتھ زینو کا مکالمہ ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان سرمایہ دارانہ نظام پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے. اس مکالمے کے دوران زینو جو ہوتا ہے وہ پال کو سرمایہ دارانہ نظام کی جتنی بھی افراز و مقاصد ہے اس پر از سر نو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. یہ رات کا وقت ہوتا ہے. یہ مکالمہ ختم ہونے کے بعد پال چلا جاتا ہے اپنے ہوٹل, زینو چلا جاتا ہے اپنے ہوٹل. صبح یہ لوگ پھر سے ملتے ہیں. ایک ساحل کے قریب جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک گولی آتی ہے اور یہاں پال کو لگتی ہے, یہاں لگ جاتی ہے, یہاں نکل جاتی ہے. زینو جس سمت سے جس طرف سے گولی آئی ہوتی ہے وہ اس کا تعاقب کرتا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ ایک شخص نے سنائپر کے ذریعے سے پال کو مارا ہے. اس شخص کا نام لی ہوتا ہے. وہ اس شخص کا تعاقب کرتے کرتے مختلف ممالک سے ہوتا ہوا آسٹریلیا کے شہر سڈنی پہنچ جاتا ہے. سڈنی میں اس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بٹھا کر کہتا ہے کہ آپ نے پال کو کیوں مارا. لی اسے جواب دیتا ہے کہ مجھے اس کے پیسے دیے گئے تھے. زینو کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو اس سے زیادہ پیسے دے دوں کیا آپ اپنے بچوں کو مار دو گے یا اپنے آپ کو مار دو گے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا. ابھی ان دونوں کے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک گولی آتی ہے, وہ لی کو لگ جاتی ہے, یہاں لگ جاتی ہے, یہاں نکل جاتی ہے. زینو پھر اس جس سمت سے گولی آئی ہوتی ہے اس کا تعاقب کرتا ہے. جب یہ چلا جاتا ہے وہ ایک جس سمت سے جس طرف سے گولی آئی ہوتی ہے وہ جب دیکھ لیتا ہے وہ ایک عورت ہوتی ہے جس کا نام ایما ہوتا ہے. یہ وہی ایما ہوتی ہے جو 2500 سال پہلے زینو کے ساتھ موجود تھی اور افلاطون اکیڈمی میں ملی تھی. یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بریٹل اور تحسین نے صرف زینو کو زندہ نہیں کیا ہوتا بلکہ ایمازان کو بھی زندہ کیا ہوا ہے. جیسے ہی وہ ایما کو دیکھ لیتا ہے وہ فوراً پہچان جاتا ہے.
ان دونوں کے درمیان پرانے وقت کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ دونوں جو ہوتے ہیں، اب یہاں پر ہمارے پاس 5 کردار آ جاتے ہیں۔ ایک بریٹل ہوتا ہے، بریٹل کی جس کی ساتھ شادی ہوتی ہے، بریٹل کی جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایوا، ایک تحسین ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے زینو، اور جس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے ایما۔ یہ 5 کردار۔ اس کے بعد زینو اور یہ چاروں لوگ چلے جاتے ہیں کوریا کے دارالحکومت، اور وہاں ایک ماہر اشتراکیت کے فلسفے کے ماہر سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اشتراکیت یا جو کمیونزم ہے اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اس مباحثے کے دوران زینو اس کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آج ہمیں اس دور میں ہمیں جو اشتراکیت کا مینیفیسٹو ہے، کمیونزم کا جو مینیفیسٹو ہے، یہ ہمیں دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد زینو واپس آ جاتا ہے لندن میں جتنی بھی 8 ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، وہاں زینو آ جاتا ہے، اور ان تمام 8 ترقی یافتہ ممالک کے وزرائے اعظم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں آپ سے آپ کے ممالک ہیں وہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وزرائے اعظم جب یہ سن لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ ہم سے ہمارا ملک خریدنے کی بات کر رہا ہے، تو فوراً حیران ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، ایک ملک کو کس طرح خریدا جا سکتا ہے؟ کیا آپ زمین خریدنے کی بات کر رہے ہیں یا ان میں لوگ بھی شامل ہوں گے؟ زینو کہتا ہے کہ یہ جدید دور ہے، اور اس دور میں آپ لوگوں نے ہر چیز کی ایک قیمت مقرر کی ہے، میں بھی آپ کو ایک قیمت ادا کر رہا ہوں، میرے پاس سونے سے لدی ایک کشتی ہے، وہ کشتی میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جو جتنے بھی 8 ممالک ہیں یہ مجھے دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ہم جو ہے اپنے آپ سے یہ فیصلہ نہیں دے سکتے، ہمیں اپنے پارٹی کے ساتھ مشورہ کرنا ہوگا۔ وہ فون کو مارتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، زینو واپس آ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ جو ہے مت کریں مشورے، جو میرا دوست ہے بریٹن کو تنگ کرنا چھوڑ دے، اس نے صرف یہ غلطی کی ہے کہ مجھ کو دریافت کیا ہے۔ یہ 5 کردار زینو کی جس کے ساتھ زینو کی بیوی ایمازان، بریٹل اور ایوا اور تحسین، یہ 5 آ جاتے ہیں، 5 کا ریونین ہوتا ہے ٹیکسلا کے مقام پر، ٹیکسلا کے شہر میں۔ یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایوا جو ہوتی ہے وہ ٹی وی آن کرتی ہے اور بریکنگ نیوز چل رہا ہوتا ہے کہ بحیرہ آج ایک جزیرہ دریافت ہوا ہے جس کے نیچے سونے سے لدی کشتی جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے۔ اس دوران زینو جب یہ دیکھ لیتا ہے وہ تحسین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جس طرح آپ پہلے سے بنائے ہوئے مجسموں کو دوبارہ بناتے ہو، اسی طرح ہمیں دوبارہ انسان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ زینو پر بہت اچھے انداز میں میرے شاگرد رشید پیش کر چکے ہیں، آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں سوالات آئے ہوں گے۔ ایک تو بہت بڑا موضوع جو 2500 سال پر محیط ہے، اس ناول کا کینوس، اس مختصر 150 صفحات پر مشتمل ناول کو 2500 سال پہ محیط کرنا یہ وحید احمد کا کمال تھا۔ اس میں کئی موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مسرور حسین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، سرمایہ دارانہ نظام کی طرف اشارہ کیا، کمیونزم مینیفیسٹو کو دوبارہ لکھنے کی طرف اشارہ کیا، جسے ہم نیو مارکسزم کہہ سکتے ہیں۔ میڈیکل فکشن کے حوالے بھی ہمارے سامنے آئے۔ تو یہ تمام موضوعات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ میں اپنے دوسرے پینلسٹ، میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف میرا شاگرد بیٹھا ہے اور دوسری طرف میرے استاد بیٹھے ہیں، تو استاد محترم ڈاکٹر زبیر شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ ناول کی دوسری پرتوں پہ یہ نگاہ ڈالیں۔ اس ناول میں، اس کتاب میں جو موضوعات ڈسکس ہوئے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ وقت کا خیال رکھے ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا، جس توجہ سے آپ نے مسرور حسین کو سنا، اور یقیناً مسرور حسین نے جس طریقے سے ناول آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک اچھا محقق ہوتا ہے وہ اپنے موضوع کو گھول کے پی لیتا ہے، اور انہوں نے کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، تمام تر جزیات سمیت اور جو اہم واقعات کے ناول کے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیلاً تمام تر موضوعات پہ بحث کر سکوں،
جو چند موٹے موٹے نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچ سکے. تخلیقی ادب کے حوالے سے ایک دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ تخلیقی ادب کے خمیر میں حقیقت اور تخیل کی آمیزش ہوتی ہے. نہ تو اسے ہم مکمل حقیقی طور پہ برتتے ہیں، نہ ہمیں مکمل تخلیقی تخیلاتی سطح پہ کسی ادب پارے کو پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان دونوں کی آمیزش سے اس کا خمیر ہوتا ہے اور اس کی تشکیل ہوتی ہے. آپ نے ناول کی کہانی میں پلاٹ میں بہت سارے ایسے واقعات مسرور حسین سے سنے ہوں گے کہ یقیناً کچھ دوست یہاں پہ ہوں گے کہ جن کے لیے وہ محیر افول قسم کے اور حیران کن قسم کے واقعات ہوں گے. دراصل اگر آپ دیکھیں تو ادب کا جو بنیادی موضوع ہے وہ انسان ہے اور اس کا معاشرہ ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کا جو ارتقاء ہے وہ روز اول سے اگر ہم اس کا احاطہ کریں تو شروع میں انسان کا جو ذہن تھا وہ پراسرار قسم کی قوتوں کا حامل رہتا تھا، اور وہ ہمیشہ کسی وقوع کے لیے کسی غیر فطری طاقت کا منتظر رہتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کی ترقی نے اسے منطقی طور پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اور وہ عقلی پیمانوں پہ چیزوں کو پرکھنے لگا. تو سائنس فطرت سے دوستی رکھتا ہے، اور مذہبی حوالے جہاں پہ آتے ہیں تو وہ فطرت کی پرستی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں پہ یقین رکھنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں ہوتے، جن کی کوئی منطقی دلیل ہمیں نہیں ہوتی. تو تخلیقی ادب میں اس طرح کی چیزیں آپ کو یقیناً سامنے آتی ہیں. اور ڈاکٹر فضل کبیر نے چونکہ کہہ دیا کہ یہ مابعد جدید رویوں کی عکاس ہے، تو مابعد جدید رویہ اصل میں ہے ہی یہی کہ یہ کسی مخصوص نظریے یا کسی مخصوص منشور کے تحت تخلیق نہیں ہوتا. اس کے نام سے ہی یہ ثابت ہے کہ مابعد جدید، کہ یہ کوئی لگے لپٹے پیمانوں کے تحت کوئی بھی تخلیق سامنے نہیں آتی. تو زینو ناول میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو زمان و مکان کی قید نظر نہیں آتی، اور اس چیز سے جو ایک عام قاری ہے وہ تھوڑا سا تذبذب میں مبتلا ہو بھی جاتا ہے. لیکن اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے جس پہ مسرور حسین نے کام کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس اینگل پہ وہ بعد میں تفصیلی بات کر لیں، اور وہ ہے اس کی جادوئی حقیقت نگاری. لیکن اس کے اندر موضوعات جس طریقے سے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زینو ناول ہے وہ نہ تو ایک عام لکھاری کا لکھا ہوا ناول ہے اور نہ وہ عام قاری کے لیے لکھا ہوا ناول ہے، اور وہ اس لیے کہ اس میں بہت سارے علوم کو یکجا کیا گیا ہے. ایک بین العلومی قسم کی چیز ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جس طرح کہا گیا کہ 2500 سال اس کا جو وقت کا فریم ہے وہ 2500 سال کے دورانیہ ہے. اب 2500 سال کے دورانیے کو صرف 150 صفحات میں سمیٹنا، اور وہ بھی مؤثر انداز میں سمیٹنا، یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک جادوئی تخلیقیت ہے. اور جس کا ایک صحرا، جس کا کریڈٹ وحید احمد کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے مختصر سے کینوس پر اتنا ایک طویل موضوع سمیٹنے کی کوشش کی، اور اس میں موضوعات کی بھرمار آپ کو نظر آتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے ضرورت کے تحت، اور یا جو فلسفیانہ بحث ہے اس نے کہانی کے پلاٹ کو مجروح کیا ہے. تو کمال یہ ہے کہ نہ تو اس میں تاریخی حقائق کو مسخ کیا گیا ہے اور نہ اس میں فلسفیانہ بحث سے کہانی کو کوئی نقصان پہنچا ہے. ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ مسرور حسین بھی اس پہ توجہ دے دے. انہوں نے کہا کہ زینو ایک تاریخی کردار ہے اور اس کی کچھ وضاحت کر دی ہے. اگر وحید احمد کو ہم سنیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ زینو ایک فرضی کردار ہے. اگرچہ تاریخ میں زینوز موجود ہیں، زینو آف ایلیا، زینو آف سیکیم، یہ کریکٹرز موجود ہیں، لیکن جہاں تک اس ناول کے کردار کا تعلق ہے تو تاریخ میں اس کا حوالہ نہیں ہے. یہ جن کرداروں سے ملتا ہے، ارسطو سے ملتا ہے، یا سقراط سے ملتا ہے، یا دارا سے ملتا ہے، یا چانکیہ سے ملتا ہے، تو یہ حقیقی کردار ہے اور بہت سارے فلسفیانہ بحث اس کے اندر موجود ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو یونان کے
فلسفیانہ روایت سے آگاہ ہوگا اور وہ یونان کی علم و دانش کا ادراک رکھتا ہوگا، وہی قاری اس کو سمجھ سکتا ہے. اور اس کے لیے یقیناً مصنف کا اپنا مطالعہ بھی قابل رشک ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس بحث کو سمیٹا ہے. ایک مکمل یونانی تہذیب، یونانی تاریخ، ایک روایت کے تسلسل کے ساتھ. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو معاشیات اور اقتصادیات ہے اس پہ جو افعال کے ساتھ مکالمہ ہے اور جو سراسر قسم کے نتائج کی طرف وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز پہ دال ہے کہ ان کا اقتصادیات اور معاشیات پہ ایک مکمل عبور حاصل ہے ان کو، اور ان کی نظر میں ہے. میں آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ اس کا بنیادی تھیم کیا ہے. لیکن میڈیکل شعبے سے چونکہ وہ براہ راست وابستہ ہے، تو میڈیکل فکشن کے حوالے کہ ایک زینو کا کردار جو برف میں مرا ہوا ملتا ہے، پھر اس کی رگوں میں وہ خون دوڑا کے ایک نئی زندگی دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے ان کا جو فیلڈ تھا میڈیکل کا، اس سے انہوں نے بڑا استفادہ کیا ہے. اور بڑے ایسے طریقے سے، مطلب کہ لگتا تو یہ غیر فطری ہے، جادوئی حقیقت نگاری اصل میں ہے ہی یہی کہ غیر فطری کو فطری سطح پہ لا کے پیش کرنا کہ پڑھنے والا اور جو قاری ہوتا ہے وہ اس کا یقین کر سکے، وہ اس کو ہضم کر سکے. اور جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے ادب کا. چونکہ ناول ہے اور ناول ایک ادبی صنف ہے، تو اس کے واقعات کی ترتیب میں، تاریخ کے تسلسل میں اور لفظوں کا جو ڈکشن ہوتا ہے وہ کتنا مؤثر رہا ہے. تو اس میں چونکہ وہ فطری طور پہ وحید احمد ایک شاعر بھی ہے، تو ان کو لفظ کے انتخاب کا اور جملوں میں اس کے برتنے کا سلیقہ بھی آتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو شاعر وحید احمد ہے وہ یہاں پہ بڑا مؤثر کردار ادا کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ روز اول سے انسان کے لیے رحمان کم ہی ثابت ہوا ہے اور شیطان زیادہ ثابت ہوا ہے. یہ اس کا ایک بنیادی تھیم ہے اس ناول کا. اور ایک طرح سے اب تک جتنی بھی انسانی فلاح و بہبود کے نام پہ تھیوریز آئی ہیں، نظریات آئے ہیں، تحریکیں چلی ہیں، چاہے وہ مارکسزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ فیمنزم ہو، بنیادی نعرہ یہی لگایا گیا کہ انسان کو اس کے حقوق دلائے جائے اور انسان کو انسان کی سطح پہ لایا جائے. لیکن ان میں سے یہ اینٹی تھیسس ہے. یہ ایک تھیسس جو روز اول سے اب تک چل رہے ہیں، تو یہ وحید احمد نے اینٹی تھیسس کے طور پہ یہ ناول لکھا ہے. اس میں انسان کی فطرت میں موجود جو حرص ہے، جو ہوس ہے، اس کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح دارا اور سکندر کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو سارا نقصان عام انسان کا ہوتا ہے. اور موجودہ دور میں جو مالیاتی ادارے، جو IMF ہے، جو دوسری بڑے جو طاقتور ممالک ہیں، وہ مختلف نعروں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں، لیکن جو تیسری دنیا کے ممالک میں غریب لوگ ہیں وہ اس کے اندر پستے چل جاتے ہیں. اور جو طاقتور ہے ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، جو دولت مند ہے ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انسان جو پسنے والا طبقہ ہے وہ بس پستے چلا جاتا ہے. تو آج تک ان تمام تھیوریز کا کسی انسان کو کوئی واضح فرق نہیں ملتا. اسی لیے اگر آپ اس ناول کے اختتام کو دیکھیں تو وہ بھی بڑی مایوسی کے ہوا ہے. جب وہ زینو تیر چلاتا ہے تو کوئی بھی ابابیل نہیں آتا کہ جو اس کی طرف وہ تیر واپس لے جائے. اور یہ اختتام مایوسانہ جو وحید احمد ہے ان کے اندر موجود ہے. اور یہ تمام تھیوریز جب آپ کے سامنے ہوں گے اور اس ناول کا مطالعہ کریں گے تو بہتر سے بہتر طور پہ آپ ان کے نتائج تک پہنچ سکتے ہیں. جو بہت خوبصورت حوالہ میری نظر میں ایک نوآبادیات کا ہے. ہمارے بہت سارے یہاں پہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. نوآبادیات جب یہاں پہ آئے تو کیا ہوا کہ یہاں کے تمام تر وسائل پہ وہ قابض ہوئے اور جتنی بھی یہاں پہ ذخیرے تھے وہ رفت اور خام شکل میں اپنے ممالک میں منتقل کر دیے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ریل کی پٹریاں بنائی، سڑکیں بنائی اور مختلف سہولتیں یہاں پہ لوگوں کو دی ہیں. نوآبادیات کا کمال ہی یہی ہے
کہ وہ ایسے بیانیے کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں کہ مقامی جو نوآبادیات ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس میں ان کا فائدہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ خوابوں اور خیالوں کی زور پہ زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسے نعرے دے دیے جاتے ہیں، ایسے جملے دے دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کی جادو میں اور اس کے سحر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں کے تمام تر خام مواد کو ٹیکس فری کروا کر وہ اپنے ممالک میں لے گئے، وہاں پہ انہوں نے انڈسٹریز کو فروغ دیا اور وہی خام مال پروڈکٹ کی شکل میں بنا کے یہاں کے لوگوں کو وہی ان کے مال کو مہنگی داموں کو فروخت کرنے لگے تھے۔ تو آج بھی ہم بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں کہ انگریزوں کے دور میں یہ ہوا کہ انہوں نے پٹریاں بنائی، انہوں نے ہسپتال بنائے، انہوں نے سڑکیں ہمیں بنا کے دی، انہوں نے پل بنا کے دے دیے ہیں۔ یہ بظاہر حلیت ہے کہ ہم خوش تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ ان کے جو مقاصد تھے ان تک ہم کبھی پہنچنے کی نہ تو کوشش کرتے ہیں، نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ان کا نظریہ تھا۔ دوسرا جس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں اور وہ اہم سمجھتا ہوں وہ ماحولیات کا ہے۔ آپ نے ابھی سنا ہے، انہوں نے اشارت مختصر سے ذکر کیا ہے کہ جب زینت دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو شور ہوتا ہے، اور اسی میں کچھ جگہوں پہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جو پرندے ہیں ان کی آوازیں پتھروں سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتی ہے، ان کے حلق میں دھواں جم چکا ہوتا ہے۔ مچھلیاں جو ہے وہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو ہم نے کیا کیا انسان نے کہ اس سائنسی ترقی میں سائنسی دور میں اس فطرت کو اپنی دسترس میں کرنے کی کوشش کی، جس کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ ہم درختوں کی کٹائی، جنگلات کی کٹائی یا آبی جو آلودگی ہے اس کے پھیلانے کے ذمہ دار ہے انسان۔ ہم ایٹمی ہتھیار بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جدید سائنسی ترقی نے انسان کو کتنا کچھ دیا ہے اور انسان سے کتنا کچھ لیا ہے۔ ہم نے اس دور میں ترقی کی اس دور میں کیا پایا ہے اور کیا پایا ہے، یہ بہت آج کا موجودہ دور کا ایک بہت اہم سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ موبائل ہم سب کے سامنے ہوتا ہے، لیکن موبائل نے ہمیں سہولت تو دے دی ہے، لیکن اس موبائل کی سہولت کی ہم نے قیمت کیا ادا کی ہے، اس کی طرف ہم کبھی جاتے نہیں ہیں۔ تو ماحولیات کے تناظر میں، فطرت کے تناظر میں آج بہت اچھی بات ہے کہ اردو ادب کے تناظر میں، تنقید کے تناظر میں ماحولیات میں بڑی خوبصورت بحث شروع ہو چکی ہے، کلاسیکی ادب کے اندر بھی اور اس موجودہ ادب کے اندر بھی۔ تو یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ جادوئی حقیقت نگاری کے حوالے سے ہم مسرور حسین سے سنیں گے، چونکہ وقت میرے سامنے گھڑی کی جو سوئیاں ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، تو میں زیادہ تفصیلات میں بدقسمتی سے جا نہیں سکتا، لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان نے انسان کو اس ترقی کی دور میں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ طاقتور نے ہمیشہ غلبہ حاصل کیا، کمزور ہمیشہ پس طرح رہا ہے، اور ساری جو جنگ ہے وہ طاقت کے حصول کی جنگ ہے اور وہ دولت کے حصول کی جنگ ہے۔ یہ انسانی معاشرے اور اس دنیا کا ایک المیہ بن چکا ہے کہ انسان نے انسان کو مقام انسانیت سے گرا دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ غیر صاحب، آپ نے ایک فکشن نگار کی گفتگو سنی اپنے ہم اثر فکشن نگار پر، یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا کہ کتنی نئی پرتیں ہمارے سامنے لا چکے ہیں، کیونکہ ایک ہی عہد میں لکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتی بھی ہیں، ایک سماج اور ایک سیاسی اور سماجی حوالوں سے گزرتے بھی ہیں۔ اور سوالات آپ نوٹ کیا کریں، اب اس کے بعد زیادہ تفصیل میں تو نہیں، لیکن میں مسرور سے کہتا ہوں کہ وہ آئے اور میجیکل ریئلزم کے حوالے سے بات بھی کر لے، تاریخ ہیں اور پھر اطلاع بھی کر لے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ بہت کم وقت میں یہ وائنڈ اپ کر سکیں تاکہ سوالات جوابات کا سیشن ناول زیمن جو ہے یہ بیسیکلی یا بنیادی طور پر جادوئی حقیقت نگاری کی تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ اب جادوئی حقیقت نگاری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے عناصر کیا ہے، ایلیمنٹس کیا ہے، اس پر بات کریں۔
پہلے جادوئی حقیقت نگاری ایک مابعد جدید تکنیک ہے جو مالیاتی نظام سے تعلق رکھتی ہے۔ انگریزی میں اسے میجیکل ریئلزم کہا جاتا ہے۔ انگریزی ادبیات میں یا انگلش لٹریچر میں اس کا سب سے مضبوط حوالہ گیبریل گارشیا مارکیز کا ناول تنہائی کے 100 سال یا 100 years of solitude ہے۔ جادوئی حقیقت نگاری کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا سب سے مضبوط حوالہ جس ملک میں موجود ہے وہ لیٹن امریکہ یا لاطینی امریکہ ہے۔ لاطینی امریکہ کسی زمانے میں ہسپانیہ کا نوآبادی یا ایک کالونی رہا ہے۔ ہسپانیہ سے جب ان کو آزادی ملی تو ان کے پاس کوئی منظم سیاسی نظام نہیں تھا۔ منظم سیاسی نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوئی۔ اب ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے جو حکمران تھے بجائے اس کے کہ وہ اپنی ریاستوں کو ترقی سے ہمکنار کرتے، ان حکمرانوں کے درمیان اقتدار کا نشہ پھیلنے لگا، ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے لگے۔ اس دوران ان لوگوں نے سب سے زیادہ یا سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اپنی جو غلطیاں تھی اس کو چھپانے کے لیے یہ کیا کہ جھوٹ کو سچ کا ملمہ چڑھا کر پیش کیا۔ اس دوران جو کچھ ہو رہا تھا اس میں کولمبیا کا جو شہر ہے اس کی تباہ کاری دل دہلا دینے والی تھی۔ اس وقت کولمبیا میں یہ ہو رہا تھا کہ فون پر ایک خاندان کو یا کال کے ذریعے بتایا جاتا کہ کل صبح آپ کی فیملی کو مار دیا جائے گا۔ جب صبح لوگ اٹھتے تو وہ فیملی جتنے بھی ممبرز تھے وہ مر چکے ہوتے۔ یہ سچ مچ میں کولمبیا میں ایسا ہوا ہے۔ پانی میں زہر ملا کر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ کولمبیا میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، دھماکے ہو رہے تھے۔ عام فرد کو اپنی زندگی اور اپنا مستقبل غیر محفوظ نظر آنے لگا۔ اس دوران میں اس کے لیے صحت مند زندگی، ایک اچھی زندگی، ایک بہترین زندگی محض خواب بن کر رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی کو خواب میں دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ اس کے ارد گرد یہ تمام مناظر موجود تھے۔ بم پھٹنے کے واردات، خون پر جو ہے آپ کو بتا دیا جاتا، جو سارا کچھ میں نے بتا دیا، پانی میں زہر ملایا جاتا۔ تو اسی لیے اس نے اپنی زندگی کو خواب میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس دور میں ادیب نے کیا کیا کہ اس نے ایک ایسے فن پارے تخلیق کرنا شروع کیے جس کی جو مجموعی فضا تھی وہ خواب والی ہی تھی، خواب و خیال والی فضا تھی، لیکن اس میں حقیقت کا انکشاف بھی تھا۔ تو اس دور میں ایک تکنیک سامنے آئی جس کو ہم جادوئی حقیقت نگاری کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہاں کے جو ادیب ہے، جس چیز کو ہم جادوئی حقیقت نگاری کہتے ہیں، وہاں کے ادیب اسے جادوئی حقیقت نگاری نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عین حقیقت نگاری ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں یا اپنی زندگی یا ایک فرد نے اپنی زندگی کے ارد گرد کے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ یہ ایک مختصر تاریخی جائزہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اس میں بنیادی طور پر ہم 3 الفاظ بولتے ہیں: جادوئی حقیقت نگاری کی تکنیک، یعنی جادو، حقیقت نگاری اور تکنیک۔ تکنیک بیسیکلی انگریزی لفظ تکنیک کا اردو ترجمہ ہے۔ انگریزی میں یہ لفظ یونانی سے آیا ہے، یونانی میں یہ لفظ ٹیکنیک ہوتا۔ اردو میں جو اس کی لغوی معنی ہے وہ ہے فنی مہارت یا طریقہ کار، یعنی ایسا طریقہ کار جس کے ذریعے تخلیق کار یا فنکار اپنے فن کو پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جادو۔ جادو سے مراد وہ جادو نہیں ہے جو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ جادو جو ہے یہ زندگی کے مختلف رازوں سے عبارت ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک میجک شو میں جب مداری ماورائے عقل یا خلاف فطرت حرکات دکھاتا ہے تو تماشائی میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو مداری جو کچھ دکھا رہا ہے اس کے پیچھے کچھ ایسی چھالیں موجود ہے جنہیں کوئی بھی سیکھ کر اس قسم کی حرکات دکھا سکتا ہے۔ جادوئی حقیقت نگاری میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس میں مصنف یا تخلیقار جادوئی ماحول میں حقیقت کو کچھ اس انداز میں پیش کرتا ہے جسے پڑھنے کے بعد قاری یہ سمجھتا ہے کہ ایسا سچ مچ میں پیش آیا ہے، ایسا ہوا ہے، حقیقت میں یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت نگاری۔ حقیقت نگاری کی اصطلاح جو ہے یہ بنیادی طور پر 18ویں صدی میں سامنے آئی۔ اس نے فلسفے کی سطح پر جنم لیا تھا، لیکن 19ویں صدی میں یہ اپنی بھرپور وسعت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔
19ویں صدی میں اسی لیے بھی یا اس صدی کو حقیقت نگاری کے لیے عین موضوع صدی اس لیے بھی قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں دو بڑی حقیقت سامنے آئی تھی، پہلی اور دوسری جنگ عظیم۔ حقیقت نگاری کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسے رویے کا نام ہے جس میں مصنف یا تخلیق کار اپنی ذات کو منہا کر کے سماجی ماحول اور فرد کا مطالعہ لاتعلقی کے کرتا ہے اور اسے معروضی نقطۂ نظر سے ہدف تنقید بناتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ جادو اور حقیقت نگاری جب آپس میں مل جاتے ہیں تو جادوئی حقیقت نگاری بن جاتی ہے جو پس نوآبادیاتی فکشن کو جنم دیتی ہے۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پس نوآبادیاتی فکشن کیا ہے؟ پس نوآبادیاتی فکشن بنیادی طور پر یکروخی، جس کا ایک رخ ہو، یکروخی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ یہ ان تمام عناصر کو جسے استعمال میں نوآبادیاتی دور میں حاشیے پر دھکیل رکھا ہوتا ہے، مین سٹریم سے ہٹا کر حاشیے پر دھکیل رکھا ہوتا ہے، ان تمام عناصر کی واپسی کو ممکن بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آغاز کا جہاں تک تعلق ہے تو اس اصطلاح کو سب سے پہلے فرانز رو نے 1925 میں استعمال کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر پہلے مصوری کی اصطلاح ہے، پینٹنگ کی اصطلاح ہے، کیونکہ اس دور میں یونان میں اور جرمنی میں جو مصوری ہو رہی تھی، جو پینٹنگز اگر ہم دیکھیں تو وہ جادوئی اور حقیقی دنیاؤں دونوں کی نمائندہ ہے۔ مثال کے طور پر اسی دور کا ایک مصور ہے زیوکس، 5ویں صدی کا، جو اس زمانے میں جدید مصور سمجھا جاتا تھا۔ اس نے یونان کی فطرت پسندی کے مقابلے میں اپنی ایک پینٹنگ جو ہے وہ لائے تھے اور وہ پینٹنگ اس تصویر میں انگوروں کا گچھا دکھایا گیا تھا۔ اس کو جب فطرت پسندی کے مقابلے میں نمائش کے لیے رکھا گیا تو کچھ پرندوں نے اس پینٹنگ کو حقیقی سمجھ کر اس پر بیٹھ گئے تھے۔ اس اصطلاح کو، اس تکنیک یا جادوئی حقیقت نگاری کو سب سے پہلے جرمن نقاد فرانز رو نے 1925 میں استعمال کیا۔ کچھ ایسے تدریج نگار بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 1925 سے ہی اس کا آغاز 1922، 23 یا 24 کسی بھی سال سے اس کا آغاز تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فن پارہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جادوئی حقیقت نگاری پر مبنی فن پارہ ہے یا نہیں تو اس کے لیے کچھ عناصر، کچھ ایلیمنٹس کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک میجیکل ریئلزم یا جادوئی حقیقت نگاری کا ایک نقاد ہے جے اے کڈر، وہ کچھ ایلیمنٹس، کچھ عناصر کا تعین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس فن پارے میں تخیلاتی اور حقیقی دنیا کا اشتراک ہوگا وہ جادوئی حقیقت نگاری پر مبنی فن پارہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں مصنف وقت کی خود ساختہ تعبیر پیش کرے گا، اس کا پلاٹ گول بریوں سے بھرا ہوا ہوگا، اس میں خوابوں کا استعمال ہوگا، اس میں کچھ ایسے عناصر ہوں گے جو غیر واضح ہوں گے، جس طرح کی کہانی میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ آیا ہوگا جس کی مصنف توجہ نہیں کرتا، وجہ نہیں پیش کرتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کردار جو ہوتے ہیں وہ پراسرار علوم کے مالک ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے ناول میں زینو کے کردار میں دیکھا ہوگا، وہ جب اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اس درخت کو مت کاٹو، یہ مجھے کہہ رہا ہے، یا سر نے جب یہ دوبارہ زندہ ہو جاتے سر نے اشارہ بھی کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو مچھلیاں ہے یہ یہاں کم مسکراتی ہے، درختوں کی جڑیں رو رہی ہے۔ ان تمام، یا جب یہ واپس آ جاتے ہیں تو کچھ واپس جب جزیرے پر آ جاتے ہیں تو وہ ہڈیوں کی پہچان کرتا ہے۔ زینو کے کردار میں پراسرار علوم ہوتے ہیں، ایک یہ ہوگا، اس میں خوابوں کا استعمال ہوگا، اس میں اکثر اوقات یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں جنوں اور پریوں کی کہانیاں ہوں گی، لیکن یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے فن پارے، ایسی تخلیقات بھی موجود ہے جس میں جنوں اور پریوں کی کہانیاں بھی نہیں ہے، پھر وہ بھی جادوئی حقیقت نگاری کی تکنیک میں مشہور ہے۔ جادوئی حقیقت نگاری کے حوالے سے مشہور نے کافی تفصیل سے بات کی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے آپ کو پابند بنا دیا ہے، میں بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر زبیر شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ ڈاکٹر وحید احمد کے علاوہ ہمارے اردو ادب میں کہاں کہاں جادوئی حقیقت نگاری کے عناصر ملتے ہیں اور کن کن ناول نگاروں یا کن کن افسانہ نگاروں کے یہاں ہم اس تکنیک کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، میں معذرت خواہ بابا، مجھے
اچھا ایسا ہے کہ جب بھی ادب میں کوئی تھیوری آتی ہے یا کوئی بھی نیا علم آتا ہے یا انداز آتا ہے تو وہ ایک نقطے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ پھر دائرے کی شکل میں پھیلتا جاتا ہے، اس میں مختلف علوم بھی شامل ہو جاتے ہیں، مختلف زاویے اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، مختلف ممالک اور خطوں کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو اس کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا بھی کرتے ہیں۔ کچھ بڑے نام مارکیز اور بورخیس کے لیلی مسرور حسین نے حوان رولفو ایک میکسیکو کے لکھنے والے ہیں، اور اگرچہ ان کا کام زیادہ تو نہیں ہے لیکن ان کے ایک ناول کا ترجمہ احمد مشتاق نے بنجر زمین کے نام سے کیا ہوا ہے۔ پھر ان کی کچھ افسانے ہیں جو اسد محمد خان کے توسط سے ہم تک پہنچے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک نام ہے اینجل ایسٹوریاس، یہ گوانتامالا سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بھی ان کی جو ناول ہے، جو کہانیاں ہیں، اس میں ہمیں اس طرح کی جادوئی حقیقت نگاری کے عناصر ملتے ہیں۔ یہ ایک ایزابیل خاتون کی کہانی ہے، اور یہ لاطینی امریکہ سے تعلق ہے کا، لیکن یہ واحد لاطینی امریکہ کی خاتون ہے جس کو ایک عالمی شہرت اس وجہ سے ملی ہے جادوئی حقیقت نگاری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اروندھتی رائے کا ایک ناول ہے دی گاڈز آف اسمال تھنگس، تو اس میں بھی آپ کو جادوئی حقیقت نگاری کے حوالے مل سکتے ہیں۔ یہ سلمان رشدی کا حوالہ ہوتا ہے طفلان نیم شب کے نام سے ان کے ناول کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو میں بھی یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ چیز سامنے آئی ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ قدیم ناول ہیں اس میں بھی آپ کو اس کے جو جزوی طور پہ صحیح لیکن کافی حوالے مل جاتے ہیں۔ قرۃ الحیدر کا جو ناول ہے آگ کا دریا، جس میں آپ کو بہت سارے دیومالائی اور اساطیری کردار نظر آتے ہیں، تو چونکہ جادوئی حقیقت نگاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا تہذیب اور تمدن اور ثقافت میں اس کی جڑیں موجود ہوتی ہیں، یہ مکمل طور پہ کچھ تخیلاتی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو قرۃ الحیدر کے ہاں ہے احسن فاروقی کا ایک ناول ہے سنگم، اس میں بھی آپ کو جادوئی حقیقت نگاری کی روایت انہوں نے نبھائی ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہمارے بڑے اچھے ناول نگار اختر رضا سلیمی کی 3 ناول سامنے آئے ہیں، لیکن ان کے ایک ناول ہے جاگے ہیں خواب میں، جس میں کردار 2005 کا سلسلہ آیا تھا، 2008 کا آیا تھا، اس میں وہ کئی 100 سال بلکہ ہزاروں سال پیچھے چلا جاتا ہے، قومے میں جاتا ہے، اور وہ اس کا اجتماعی لاشعور جو ذوق کا نظریہ ہے وہ جاگ جاتا ہے اور وہ تاریخ میں اپنی زندگی پر گزارتا ہے۔ تو یہ ایک اختر رضا سلیمی کا ایک چھوٹا سا ناول ہے لیکن بڑا بھرپور قسم کا۔ مسترسم سے تارک کا ایک ناول میں ضرور نام لوں گا، مطلب الطیر جدید، جس میں پرندوں کی زبانی خواب اور خیال کی کہانیاں ہم تک پہنچتی ہیں۔ اور لبیک کا اگر ممتاز مفتی کا سفر نامہ کسی نے پڑھا ہے تو لبیک کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، تو یہ تو بڑی سطح پہ ہمارے بڑے لکھاریوں کے ہاں شروع سے بھی یہ چیزیں موجود رہی ہیں، لیکن اب اس دور میں ہے یہ کہ ہم کسی تھیوری کے تحت تمام تر ادب کا مطالعہ چینلائز کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم جب فیمنزم بھی پڑھتے ہیں تو ہم واپس عصمت چغتائی کی طرف چلے جاتے ہیں، خدیجہ مسلم کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں پہلے سے اس میں موجود تھی، لیکن اب ہم ایک تھیوری کے تحت ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ افسانوں میں اسد محمد خان ہے، انتظار حسین ہے، نیر مسعود ہے، منشایات ہے، جن کے ہاں آپ کو یہ بھرپور ایک روایت ہمیں جادوئی حقیقت نگاری کو مل سکتی ہے۔ گفتگو دونوں شرکائے گفتگو جو تھے وہ بہت انداز میں کر چکے ہیں۔ اب فورم آپ کے لیے کھول لیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ان کی گفتگو کے حوالے سے کوئی سوال آیا ہو تو آپ ضرور پوچھیں، خوشی ہوگی، دونوں پینلسٹ بیٹھے ہیں۔ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے وحید احمد کے حوالے سے ہے، جادوئی حقیقت نگاری کے حوالے سے ہے، یا اس ناول کے دیگر موضوعات کے حوالے سے ہے، جی سر میں پوچھنا چاہتا کہ آج کل تو پوسٹ ماڈرن دور ہے اور ایک حقیقت یہ ہے حقائق ہے،
اور ہر حقیقت کے پیچھے ایک رشنل بناتا ہے اس کو بتانے کا. تو صرف جدوی حقیقت نگاری کے پیچھے کوئی رشنل ہوتا ہے یا یہ پوسٹ ماڈرن دور میں ناکام ہوگا؟ سوال آپ سمجھ گئے ہیں مسعود؟ سوال آپ ذرا وضاحت سے. سوال یہ ہے سر کہ اس کے پیچھے ایک رشنل ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ بنا دیتے ہیں کہ یہ حقیقت میری نظر میں حقیقت اس لیے ہے کہ اس کا پیچھے یہ وجہ ہے. اور جدوی حقیقت نگاری کے پیچھے جو لکھنے والا ہوتا ہے، مصنف ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی رشنل ہوتا ہے یا ماحول جدید دور میں یہ ناکام ہوگا اگر یہ رشنل؟ جی جی بالکل ہوتا ہے، یہ وضاحت بھی کر چکے ہیں. میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ بلکہ جدوی حقیقت نگاری پہ بات کرتے ہوئے تو اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ لاطینی امریکہ کے جو ممالک تھے تو کس طریقے سے وہ استبدادی قسم کی حکومت ان پہ رہی ہے، اور پھر انہوں نے جب آزادی حاصل کی تو ان کے پاس کوئی سماجی یا سیاسی ڈھانچہ نہیں تھا یا کوئی پراپر نظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے مطلب انعام قسم کی حکومتیں بن گئی تھی. اور یہ جو حکومتیں تھیں تو یہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنے میں بڑی ماہر ہوتے تھے. تو یہ تو ایک خاص پس منظر اس کا ہے. لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جادوئی حقیقت نگاری صرف فینٹیسی نہیں ہوتی. ہم اس کو ایک مادی دنیا کی حقیقت کے ساتھ ملا کے پیش کرتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ تہذیبی سطح پہ، ثقافتی سطح پہ اس کی وجہ موجود ہے. لیکن اب وہ وجہ کتنی قابل قبول ہے، کتنی ناقابل قبول ہے، وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال کوئی وجہ ہے، اسی لیے وہ قاری اس کو قبول کر لیتا ہے. یعنی ہم اس کو غیر فطری کو فطری سطح پہ لے آتے ہیں، اور جو پڑھنے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل میں مصنف کیا کہنا چاہتا ہے. جی کوئی اور؟ جی سر، میرا نام مشرقہ ہے اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے. جب اس نام کا انہوں نے اس انداز میں پیش کیا تو وہاں پر انہوں نے بہت سی چیزوں کو ایک تو کرونالوجیکل ہسٹری کا بھی انہوں نے تصور جنم دیا. اس طرح کہ وہ یونان سے نکلتا ہے اور ایک جزیرے میں جاتا ہے. ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو جدوی حقیقت نگاری اگر اس میں انہوں نے ایک تسلسل قائم رکھ لیتا تو میرے خیال میں یہ اور بھی اچھا ہوتا. اس کی سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کے آئے پہ جاتا ہے، جو حقیقت ہوتا ہے یا جو اس کا نچوڑ ہوتا ہے اس پہ بندہ تصور ہے، اس کا جو فکر ہوتا ہے وہ نہیں ہے امپیسائز کراتا ہے، اس سے بعد وہ چلا جاتا ہے. اس طرح کا اس کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونان سے آتا ہے اور ادھر وہ جہاں پر وہ کھو جاتا ہے، جہاں پر جزیر ایک پہاڑ ہے، ادھر برف ہوتا ہے، وہ ادھر ہوتا ہے مصر میں. جب اس کا بعد میں وہ دریافت ہوتا ہے تو ادھر گیٹ میں ہوتا ہے، یعنی میں تک انہوں نے خیال نہیں کر دیا. بعد میں وہ سمندر میں جاتا ہے، کشمیر میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کا جو چائنا کی طرف جاتا ہے. لیکن جب وہ واپس چلا جاتا ہے تو مطلب کی طرف جاتا ہے تو اس کا مغرب میں میں سمجھ گیا. میرا خیال میں یہ ہے کہ جدوی حقیقت نگاری نہیں ہے، اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے، ایک ایسی عکاسی ہونا چاہیے کہ بندہ اس کو حقیقت نہیں سمجھے. ٹھیک، اس کے درمیان میں ہم خود دیکھ رہے تھے حقیقت. ٹھیک ہے، بس یہ سوال نہیں تھا، کوئی سوال لیتے ہیں، کسی اور کا سوال لیتے ہیں. جی آپ کا کمنٹ ہم رکھ لیتے ہیں جی ایکڈم کے سامنے. سر میرا نام اجمل فاروقی ہے، بی ایس اردو کا اسٹوڈنٹ ہوں. جب بھی ہم فکشن پڑھتے ہیں تو مختلف تکنیک سامنے آتے ہیں، شعور کی رو علامت نگاری، تشریح نگاری، بیانیہ وغیرہ. لیکن سر میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ناول کے ڈھانچے میں کس چیز کو تکنیک میں شمار کیا جائے؟ ناول کے تکنیک میں کس چیز، ناول جب ہم ناول پڑھتے ہیں تو تکنیک کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کس چیز کو ناول کی تکنیک میں شمار کیا جائے یا پورا بیان ہے تکنیک میں جائے؟ یہ سوال آپ کا کلیئر نہیں ہے میرے خیال میں. اصل میں تکنیک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ افسانے میں جس طرح آپ تکنیک کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہی جو فارمولہ ہے وہ ناول پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. صحیح، تو وہ وہی مثلا خود کلامی کے انداز میں ایک افسانہ لکھا گیا ہے تو خود کلامی کے انداز میں ہم ناول بھی لکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو وہ کوئی نہیں, فلیش بیک کی تکنیک میں اگر افسانہ لکھا جا سکتا ہے تو فلیش بیک کی تکنیک میں وہ بھی لکھا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی کوئی ڈفرنس نہیں ہے کہ ناول کے لیے کوئی الگ سے تکنیک ہوں گے اور افسانے کے لیے کوئی الگ سے تکنیک ہوں گے. وہ ٹیکنیک جو ہے دراصل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ادب والا یا فن پارا سامنے آتا ہے تو وہ اپنی ٹیکنیک خود لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پہلے سے طے شدہ ٹیکنیک کے تحت لکھاری لکھنا شروع کر دے تو وہ بہت ساری جگہوں پہ پھنس بھی سکتا ہے. تو وہ جب ایک مکمل ہوتا ہے نا تو فن پارا, تو اس کے بعد اس کا ایک ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں تکنیک برآمد ہو جاتی ہے. جی کوئی اور دوست اگر سوال کرنا چاہتا ہے. جی سر میرا نام حسنین, میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے تو سیشنز اٹینڈ کرنے کا خاص تجربہ نہیں ہے, لیکن میرا فرسٹ ٹائم ہے. اور میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں. پوچھ لیں. سر آپ نے کہا کہ اس ناول کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس یونان کا سب آپ کے دماغ میں یونانی علم ہونا چاہیے اس طرح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر جو یونان والے لوگ نہیں, ادھر تو سارے ہمارے علاقے کے لوگ ہیں. تو کیا یہ پاسبل نہیں تھا کہ مطلب ہمارا جو علاقہ ہے یہ ہمارا جو ادب ہے اس سے منسلک کوئی ناول آپ پیش کر دیتے یا اس کو ایکسپلین کر دیتے جو ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے, یا وہ سیدھا ڈائریکٹ ہمارے مطلب ہمیں یونان کا. ٹھیک ہے, آپ سوال یہ پک کر چکے ہیں, آپ آ جائیں. سوال بنیادی طور پر آپ کا سوال تھا کہ اس کو یہ ماضی کی طرف کیوں جانا پڑا یا کیا ضرورت ہے یونان کا یہ جو سارا مقصد ہے. وہ بنیادی طور پر یہ یا نام نگار وحید احمد یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ 2500 سال پہلے انسان کی جو حوث ہے دولت کو لے کر, وہ 2500 سال گزر بھی گئے نا, تو ابھی بھی وہی حوث دولت کے لیے. یہ ناول میں آپ دیکھیں تو وہ جیسے ہی سونے کا بتا دیتا ہے تو اس کی اس وائس کو خصوصی طور پر امریکہ پہنچایا جاتا ہے. اب یہ سارا جو گیم ہے, سکندر اور دارا کا گیم آپ دیکھیں, دونوں کے درمیان جنگ کیا ہے, طاقت کا حصول ہے, اقتدار کا حصول ہے, دولت کا حصول ہے. سکندر سے تھوڑا آگے جائے فلپ دوم, اس کا خواب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بے انتہا حصول, حکمرانی, اقتدار, طاقت. وہ پھر جب 2500 سال کا زمانہ طے کرتا ہے, پھر جب یہاں آتا ہے, یہاں پر وہ لندن جاتا ہے, کبھی نارتھ کوریا جاتا ہے, یہاں پر بھی زینو دیکھ لیتا ہے کہ وہی سارا گیم وہی ہے, طاقت کا حصول, اقتدار کا نشان. تو اسی لیے یہ بیک گراؤنڈ بنانا ضروری تھا تاکہ ہمیں دکھائیں, اپنے قاری کو دکھائیں کہ 2500 سال پہلے دولت کو لے کر یا دولت کے لیے انسان کی جو حوث ہے وہ آج بھی قائم ہے, آج بھی موجود ہے. کیونکہ ادب کا موضوع انسان ہے اور انسان ہی کو موضوع بنایا جاتا ہے لوکیل ثانوی حیثیت پر. آپ لوکیل کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ یونان جو بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں اس کے لیے بیک گراؤنڈ, اس کی تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہو. اور ہر اچھا ادب پارا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو مزید مطالعے پہ اکساتا ہے اور مزید سوچنے پہ اکساتا ہے. جو تخلیقی ادب ہوتا ہے اس کا کمال یہی ہوتا ہے. کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ جی جی ماشاء اللہ جس انداز میں آپ لوگوں نے اس ناول کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کی اور بات کی, میرا سوال ڈاکٹر سید زبیر شاہ صاحب سے بھی ہے اور اس کے ساتھ جو مسرور حسین صاحب سے یہ بھی ہے کہ یہ وحید احمد صاحب نے جو بات کی ہے کہ بات تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ نے سر نے جو خلاصہ پیش کیا وہ یوں کہ جو ہے ہمیشہ لوگ انسانیت کے خلاف جو ہے کھڑے ہوتے ہیں, سر نے کہا, اور قدرت کے جو حقیقت ہے اس میں جو ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لائبریٹ میں جو ہے لوگ باتیں کرتے ہوئے اس میں جو ہے ہمارے سامنے فسادات پیش ہوتے ہیں اور دولت کے جو ہے جنگیں ہوتی ہیں, دولت پر جو ہے لوگ ملکوں کو بھی خرید دیتے ہیں. تو میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اس ناول زینو میں وحید احمد صاحب نے کتنی کوشش کی ہے کہ اس کا کوئی حل وہ نکال سکتا ہے یا جو ہے ہمیں کوئی ایسا راستہ دکھا سکتا ہے جس پہ چل کر جو ہے ہم ان چیزوں سے کہ لوگ جو انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں دولت کے لیے یا ملک حاصل کرنے کے لیے ان کو مار ڈالتے ہیں,
یا جو ایک قدرت میں وہ ہو، اگر کچھ اپنے فسادات کے طور پر چاہتے ہیں تو اس کا کتنا حل انہوں نے اپنے اس ناول میں نکالا ہے، وہ کیا نظریہ پیش ہے؟ اچھا سر، آپ نے لوگوں میں مجھے بھی شمار کیا تو وہ شعر ہے کہ مجھ کو لوگوں میں مت شمار کرو، لوگ تو بے وفا بھی ہوتے ہیں. تو ایسا ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا کچھ مخصوص طبقات کا. جو مقتدر طبقہ ہوتا ہے، جو غالب طبقہ ہوتا ہے، وہ تعداد میں بہت کم ہے، لیکن چونکہ غالب ہے، طاقتور ہے، تو اس وجہ سے جو پسنے والے لوگ ہیں وہ پستے چلے جاتے ہیں. تخلیقی ادب میں کبھی بھی براہ راست نہ تو کسی مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے، نہ کوئی نصیحت دی جاتی ہے. آپ کوئی بھی افسانہ اٹھائیں گے، ناول اٹھائیں گے، اس میں صرف ایک مسئلہ ہے، اس کی نشاندہی کرائی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی ان کو بتایا بچے کو کہ اس کا کام تخلیقی ادب کا ہوتا ہے کہ اپنے قاری کو، پڑھنے والے کو سوچنے پہ ہوتا ہے. تو جہاں پہ ادب حل کی طرف جائے گا اور نصیحتوں کی طرف جائے گا تو اس کی تخلیقیت ختم ہو جاتی ہے. تو ہم وحید احمد سے قطعاً بھی ایسے توقع نہیں رکھتے بطور ادب کے طالب علم کی. میں نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنے ناول میں مسئلہ اٹھاتے ہوئے اس کا حل بھی مجھے بتائے گا. انہوں نے جو مسائل اٹھائے ہیں، مجھے اب دیکھنا ہے کہ آیا وہ منطقی طور پہ ٹھیک بات کر رہا ہے کہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، آیا دنیا میں ایسا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں مجھے دیکھنی ہیں. اگر ہو رہے ہیں تو پھر بطور فرد ایک سماجی ذمہ داری میری بنتی ہے کہ میں اس پہ اب اپنی دانشورانہ سطح پہ سوچنا شروع کروں کہ میرا اس میں کردار کہاں پہ ہے اور کیا ہو سکتا ہے. تو ادیب کا کام ہوتا ہے ایک اشارہ کرنا، وہ حل کی طرف نہیں جاتا ہے، کیونکہ یہ 2 × 2 4 والی بات نہیں ہوتی. تخلیق کے ادب میں یہ ہوتے ہیں مسائل، سماجی ناہمواریاں ہوتی ہے جس کو اجاگر کیا جاتا ہے. تو ایسا میرا تو نہیں خیال کہ کوئی انہوں نے حل بتایا ہوا ہے، اور نہ ان کو بتانا چاہیے تھا. میں اس کے حق میں نہیں. جی کوئی اور سوال اگر آپ کی طرف سے آئے؟ انتظار حسین نے کہا تھا کہ ادب انقلاب نہیں لاتا، انقلاب لانے کے لیے ذہن بیدار تھا. السلام علیکم سر، میرا نام عبدالرحیم ہے، میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس ناول میں ہر کوئی اسے آسانی سے سمجھنے سے قاصر ہے، عام آدمی سے نہیں سمجھ سکتا. کیا ایسا ممکن ہے کہ عام آدمی کو آسانی ہو اور سمجھ لے تاکہ وہ اس سے نالج حاصل کرے؟ ہم اسی میں جمع ہوئے نا آپ پڑھ لیں. یہ اصل میں نا دیکھیں 2 چیزیں بہت ضروری ہے کہ ہم نے فن کے ذریعے انسان کے فکری زاویوں کو اور اس کے معیار کو اوپر لے کے جانا ہے، یا فن کو ایک عوامی سطح کے معیار تک نیچے لے کے آنا ہے. یہ بہت ضروری ہے اس چیز کا فیصلہ کرنا. اگر میں بطور افسانہ نگار، بطور ناول نگار، بطور شاعر میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام بندے تک بڑی آسانی سے میری بات پہنچ جائے تو مجھے بہت ایک عام سطح پہ آ کے تخلیق کرنا پڑے گا، جس کو ہمارے لٹریچر میں پاپولر ادب کہہ سکتے ہیں. یہ جو پاپولر ادب ہوتا ہے نا، یہ بہت وقتی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص دورانیے کے اندر وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو، لیکن اس کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے. زندہ ادب جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ وہی ہے جس کے اندر سوچنے سمجھنے کے زاویے موجود ہو. یہ جو زیرو ناول ہے یہ اپنے آج کے قاری سے بھی مکالمہ کرتا ہے اور یہ آنے والے دور کے قاری سے بھی مکالمہ کرے گا. تو یہ کسی مخصوص دور کے لیے نہیں لکھا گیا، کسی مخصوص دور کے بارے میں نہیں لکھا گیا ہے. تو ہم آسانی کی طرف جاتے ہوئے سہولت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم اگر اس کے لیے فن کی قربانی دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے. فن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انسان کی فکر کو اوپر اٹھائے، وہ نیچے نہ کرے. وہ انسان آپ ہمارے آج کی موسیقی کو دیکھیں، گیت کو دیکھیں، ڈرامے کو دیکھیں، چونکہ عوامی فلم کو دیکھیں، چونکہ عوامی مزاج کے مطابق چل رہے ہیں. تو عوامی مزاج کے بعد ہم اس کے معیار کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کلاسیک کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو بڑا ادب پارہ ہمیشہ
सोच में आमादा करता है। और हमेशा कहा जाता है कि जो बड़ा अदाकारा है वो वही होता है जो फौरन समझ में नहीं आता। आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, फिर उसके बाद जब आपको समझ में आता है तो फिर आप उससे लुत्फ लेते हैं। ये एक तरह से रिक्रिएशन का काम करता है। और ये कहा जाता है कि टेक्स्ट के अंदर जो मानी होता है वो कारी डालता है, वो मुसन्निफ नहीं डालता। ठीक है, तो कारी उसके अंदर क्या मानी डालता है और वो तब डाल सकता है जब वो उसको उस संजीदगी के साथ पढ़ेगा जिस संजीदगी का वो फनपारा मुतकाजी होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसके जरिए अवामी जिंदगी की मयार को ऊपर उठाएं, उसको नीचे उठाएं। जी कोई और सवाल हो आपके ज़हन में? सेशन टाइम जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम सामीन का, तमाम अहबाब का। बहुत भरपूर नशिस्त रही, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। दोनों शुरकाए गुफ्तगू ने आपके सामने हमारी डॉक्टर ज़ायशा साहब सवाल करना चाहते हैं? नहीं, इस सवाल मैंने बस सिर्फ आखिर में जो चीज़ मैंने नोट की वो ये है, खास तौर पर हमारे बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनकी एक सबक है वो ये है कि मसरूर साहब जो है ये देखिए आप लोगों का शागिर्द है और ये क्रेडिट आप लोगों को और अल्लाह को जज़ाए खैर दे दे। तो इसी तरह सब शागिर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो भी इस मसरूर की तरह आगे आए और तमाम सेशन संभाले। और आखिर में मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ अदबी, वो भी ये है कि एक शख्स के रिश्तेदारों ने जुल्म किया था, तो वो कचहरी में जाकर एक मुहाजिर के पास कि मेरी दरख्वास्त लिखो। तो मुहाजिर जो थे पहले ज़माने में वो बहुत ज़्यादा अदीब हुआ करते थे, तो उसने अदीबाना अंदाज में दरख्वास्त लिखी। तो शख्स ने कहा कि मुझे सुना दो। तो दरख्वास्त जब उसने सुनाई तो शख्स रोने लगा कि मुझ पर इतना जुल्म हुआ और मुझे पता नहीं। इसलिए तख़य्युरात को हक़ाइक़ में तब्दील करना ये एक अजीब का काम है। तो आज भी मसरूर साहब ने और ये सारी गुफ्तगू जो हुई तो वही मुहावरे का जो क्या था चीज़ नजर आई, बिल्कुल हक़ाइक़ में तब्दील कर दिया। अल्लाह को जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा सिस्टम है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, तमाम शुरका का हम शुक्रिया अदा करते हैं और ये इतने कामयाब सेशन पर हम जो है मेज़बान को उनके साथ पैनलिस्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं डॉक्टर ज़ाहिर साहब को दावत देता हूँ कि वो टाइज कराए और इनमें जो है ये शीट तकसीम करें। शुरकाए गुफ्तगू में से मैं डॉक्टर सैयद ज़ोहैर शाह साहब को दावत देता हूँ कि वो डॉक्टर ज़ोहैर शाह साहब से अपना शीट वसूल। शुक्रिया। मैं डॉक्टर फजल कबीर साहब को दावत देता हूँ कि वो डॉक्टर ज़ाहिर शाह साहब से नशीद वसूल करें। मसरूर हुसैन साहब से यूसुफ के वो अपना शीट डॉक्टर ज़ाहिर शाह साहब से वसूल करें। इसके साथ ये भी अच्छा शुक्रिया। अगला जो सेशन है तो वो हाल भी में हमारे जो लैंग्वेज लैब है उसमें जो है वो है 1:45 पे वो शुरू हो रहा है और आप लोग जो है वहाँ पर शरीक हो सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
استسيغ الدورة به بدون قدرنا بدل سيدا الدورة The amigos and stuff.